بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ تعالی آج ہم نے رمضان المبارک کی پہلی نماز تراویح باجماعت ادا کی ہے اور ہم نے مبارک اور مقدس کلام اللہ کی تلاوت سنی ہے۔ حسب معمول، جیسا کہ پچھلے بھی سالوں میں ہمارا یہ معمول رہا کہ نماز تراویح میں جتنا منزل پڑھی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو اس کا مختصر خاکہ، مختصر خلاصہ اور اس کی مختصر ترجمانی آپ دوستوں کے سامنے کی جاتی ہے، تاکہ کم از کم ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھا اور کیا سنا۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو تلاوت سننے کا فائدہ حاصل ہوا اور اس کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کا اس سے بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرات محترم، قرآن مقدس برکت کی کتاب ہے، کتاب برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بے پناہ برکات رکھی ہیں، لیکن جہاں یہ برکتوں والی کتاب ہے وہیں یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم نے اس کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کی برکات کا حصول کرنا ہے، وہاں ہم نے اس کتاب کو سمجھ کر آخرت کے لیے ہدایت بھی اللہ رب العزت سے حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم نے پہلے پارہ میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ اور پھر دوسرے پارہ کا ابتدائی ایک پاؤ، یہ من جملہ سورۃ البقرہ کے 21 رکوع ہم نے نماز تراویح میں پڑھے اور سنے ہیں۔ پہلی سورت جو ہے قرآن مجید کی وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ یہ فتح سے ہے، کہتے ہیں نا فلاں ملک فتح ہو گیا۔ فتح کا معنی ہے کھل جانا، یعنی جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو فاتح فوج پر اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فتح سے ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کو تلاوت کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت کھلتی ہے وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، قرآن مقدس کو کھولنے والی۔ میرے پیارے بھائیوں، سورت تو مختصر ہے لیکن ہے بحر العلوم، یہ علوم کا سمندر ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے مختلف مبارک نام ذکر فرمائے ہیں۔ اس سورت کے مشہور و معروف 32 نام ہیں۔ ایک ہے فاتحہ، 31 نام اس کے علاوہ ہیں۔ ان میں ایک نام ہے ام القرآن۔ ام القرآن، ام کا لفظی معنی ماں بنتا ہے، لیکن چونکہ اولاد اپنی ماں سے جنم لیتی ہے تو ماں اپنی اولاد کے لیے بمنزل اصل کے ہوتی ہے، جڑ کے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ قرآن مقدس میں جتنے بڑے بڑے اہم اور بنیادی مسئلے بیان ہوئے، اللہ نے وہ سارے مسئلے فاتحہ میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ علوم کا سمندر ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 6 بڑے بڑے بنیادی مسئلے بیان ہوئے ہیں جو پورے قرآن میں بیان ہوئے۔ یہ بنیادی مسئلے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید۔ قرآن کے بنیادی مسئلے کتنے ہیں میرے بھائی؟ 6۔ اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، محمد الرسول اللہ۔ نمبر 3 مسئلہ قیامت۔
نمبر 4 احکام، اللہ نے کون کون سے احکام دیے ہیں، اور نمبر 5 جو ہے ماننے والی جماعت کا ذکر، نمبر 6 نہ ماننے والی جماعت کا ذکر۔ قرآن مجید میں یہ 6 باتیں تفصیل سے بیان ہوتی ہیں۔ اس چھوٹی سی صورت میں یہ 6 کی 6 باتیں بیان ہو گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک اللہ کی توحید ہے کہ اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہیں۔ آگے جناب محمد الرسول اللہ، آپ علیہ السلام کی رسالت کا مسئلہ، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان ہستیوں کی راہ پہ چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انعام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ انعامات میرے آقا علیہ السلام پہ اللہ نے فرمائے ہیں۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر آپ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا مسئلہ ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ قیامت کا، مالک یوم الدین، بادشاہ ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ چوتھا مسئلہ احکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا اللہ کی عبادت، یعنی عبادت کی تمام اقسام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس میں احکامات بیان ہو چکے۔ اور 5واں مسئلہ ماننے والی جماعت، پھر وہی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا اے اللہ سیدھی راہ پہ چلانا۔ کون سی سیدھی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو مان گئے اور انعام پا گئے ان کی راہ پہ چلانا۔ نہ ماننے والی جماعت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ اللہ کا غضب بھی ہوا اور جو گمراہ بھی ہو گئے۔ کتنے مسئلے بیان ہوئے جی؟ 6 مسئلے بیان ہوئے۔ اس صورت میں جو مقصودی اور مرکزی کردار ہے جس آیت کا، وہ ہے ایاک نعبد۔ کیا ہے بھائی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی یہ ہوا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے سورۃ البقرہ ہے، بقرہ کا لفظی معنی ہے گائے، چونکہ یہودی گائے کے پجاری تھے، اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں یہودیوں کے عقائد و نظریات کا رد فرمایا ہے۔ تو آپس میں جوڑ کیسے لگا، ربط کیسے بنا 2 صورتوں کا، فاتحہ اور بقرہ کا۔ ایاک نعبد ولا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہودیوں کی طرح، ہم گائے کی عبادت، ہم گو ماتا والے نہیں ہیں میرے اللہ۔ اچھا جناب، اس کے اندر اللہ ہی کی عبادت ہے، اس کو دعوی صورت کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی دعویٰ کو سورہ بقرہ میں 3 جگہ پہ بیان کر دیا۔ 2 مقام ہم نے آج کی تراویح میں سنے، اور تیسرا جو ہے انشاءاللہ کل کی تراویح میں آئے گا۔ پہلا کون سا دعویٰ تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہا نا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، فرمایا پھر لوگوں کہو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے پارے میں جا کر یہی مسئلہ دہرایا، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، لہذا عبادت اسی کی کرو۔ پھر اسی مسئلے کو جا کے تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ دہرایا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ 3 جگہ پہ یہی عبادت کا وعدہ، احکامات کا وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے ہم سب نے۔ اب احباب خیال کرنا، فاتحہ میں ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے رکھنا، اہدنا، فرمایا صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جو تم نے مانگا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، کیا کہا؟ ھدی للمتقین، وہاں تھا اہدنا، یہاں ہے ھدی۔ فرمایا صراط مستقیم چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، جو قرآن سے جڑ گیا وہ صراط مستقیم پا گیا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں 3 جماعتوں کا چونکہ ذکر ہم نے وہاں پر پڑھا، نمبر 1 جن پر انعام ہوا، نمبر 2 جن پہ غضب ہوا، نمبر 3 جو گمراہ ہو گئے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر سورہ بقرہ کے اندر انہی تینوں جماعتوں کو تفصیل سے ان کی صفات بیان ہوئیں۔ پہلی جماعت جن پہ انعام ہوا ان کے لیے 5 آیات بقرہ کو اللہ نے وقف فرمایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، چلتے چلتے 5 آیتیں اولئک ھم المفلحون تک، ان لوگوں کی صفات ہیں جن پر اللہ نے کیا فرمایا؟
انعام فرمایا وہ تقوی والے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، مگر مان لیا۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ ایمان والے انعام یافتہ ہیں، نمازی ہیں، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن پر، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین ہے۔ جب یہ ساری صفات آ گئی فرمایا اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی، فرمایا یہ ہیں ہدایت پر، یعنی صراط مستقیم پر، واولئک ھم المفلحون، کامیاب ہو گئے۔ پھر اگلی دو آیتوں میں ان کا ذکر جن پر اللہ نے غضب کیا، مشرکین مکہ اور یہودی، ان الذین کفروا سواء علیہم، یہ ان کفار کا تذکرہ۔ پھر آگے 13 آیتوں میں اللہ نے تیسری جماعت کا ذکر کیا جو گمراہ ہو گئے، اور یہاں گمراہوں سے مراد منافقین ہیں۔ یاد رکھنا، جب کھرے کافر کا رد کیا تو کتنی آیتوں میں؟ بولیے بھائی، 2 آیتوں میں، اور جب منافق کا رد کیا تو 13 آیتوں میں۔ یعنی منافق اتنا خطرناک ہوتا ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے 13 آیتوں کو وقف کیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دعوی سورت۔ اب احباب خیال کرنا، یہودیوں پہ رد آیا، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر 10 انعامات فرمائے، چھٹے رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور ان کے حالات و واقعات کو تدریجاً بیان کیا ہے۔ کتنے انعامات آئے جی؟ 10 انعامات۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی 31 شرارتوں کو بیان کیا ہے۔ کتنی؟ یہودی بڑا شرارتی ہے بھائی، ہاں جی بڑا شرارتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی 31 بد اخلاقیوں اور شرارتوں کو بیان کر کے آخر میں ان پر 10 اترنے والے عذابوں کا ذکر کیا۔ تو خلاصہ کیا نکلا رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 15 تک کا، کہ بنی اسرائیل پر اترنے والے 10 انعامات، اور جب ناقدری کری تو 10 عذاب، اور عذاب کیوں آئے؟ 31 بد اخلاقیوں کی وجہ سے۔ کتنی میرے بھائی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے ان بد اخلاقیوں سے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا یہودیوں کی ایک بہت بڑی بد اخلاقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کون سی بد اخلاقی؟ کہنے لگے کہ جی ہم اس لیے جادو پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ میرے رب نے فرمایا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جادو والا کفر نہیں کرتے تھے، یہ کام کن کا تھا؟ شیطانوں کا تھا۔ اصل میں ایک جملے میں ایک بات عرض کر دوں، معاملہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آ گئے مدینہ میں، کچھ پوتھیاں، پرانی کتابیں جو چمڑے کی جھلیوں پہ لکھی ہوئی تھیں وہ اٹھا کے لے آئے، جن کے اندر جادو کی تعلیم لکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ جی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے کیا خیال ہے؟ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے۔ تو جناب دیکھیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جنوں پہ حکومت کی ہے، پرندوں پہ کی ہے، ہواؤں پہ کی ہے، ساری مخلوق پہ کی ہے، تو ان کتابوں میں لکھے جادو کے زور پہ کی ہے۔ ہمیں یہ علم ان کا مل گیا ہے، جہاں ان کا تخت لگا تھا نیچے زمین کھودی تو نیچے سے یہ کتابیں برآمد ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جادو میں چونکہ شیاطین کی پکار کی جاتی ہے، غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ شیاطین کی پکار کرنا کفر ہے اور جادو کفر ہے، تو نعوذ باللہ یہ فتویٰ تو سلیمان علیہ السلام پہ لگ رہا ہے آپ کا۔ انہوں نے آ کر اس شبہ کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ پورا رکوع نازل فرما کر بتایا ما کفر سلیمان، یہ جادو والا کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، لیکن الشیاطین کفروا، یہ کون کفر کرتے تھے؟ شیطان کرتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے جادو پر کتابیں لکھیں اور ان کی آگے تعلیم دینے لگے، اور پھر یہ دنیا میں بڑی ایک، اللہ رب العزت معاف فرمائے، جادو بہت بڑی بیماری ہے، یہ بیماری پھیلنے لگی، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی جدائی کرنے لگے جادوگر اس کی بنیاد پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھود کے وہاں دفن کرا دیں، اوپر اپنا تخت رکھ دیا کہ تاکہ کوئی اب انہیں نکال نہ سکے۔ سلیمان علیہ السلام کے جب انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے پھر جادوگروں نے وہ کتابیں نکالیں اور پھر نعرہ کیا لگایا، اچھا سلیمان علیہ السلام جو جنوں پہ حکومت کرتے تھے تو جادو کے زور پہ کرتے تھے، یہ ان کا علم ہے۔ حالانکہ یہ علم نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس کہو وحی کا علم تھا۔ کون سا؟ وہ وحی کا علم تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کے زمانہ میں انہوں نے 31 بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا. انہوں نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا. اگلے صفحے پہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا، انہوں نے تو میرے محبوب نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف. کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی آتے اور آ کر کہتے راعینا، راعی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اے ہمارے چرواہے. حالانکہ لفظ کہنا تھا راعینا، یا رسول اللہ ہماری بھی رعایت فرمائیں، نظر شفقت فرمائیں، ہم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ حضرت اگر وقت ہو تو میں کچھ عرض کروں، یوں کہو آ کر ادب سے. یہ راعینا کی بجائے کہتے ہیں راعینا، اے ہمارے چرواہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے میرے نبی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ ہماری رعایت فرمائیے. تمہاری سنا سنائی پھر یہ یہودی توہین پہ اتر آتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائی یہاں مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ وہ جملہ بھی استعمال نہ کیا جائے جس میں اللہ کے محبوب ہستیوں کی توہین پیدا ہوتی ہو. جس جملے میں وہ جملہ استعمال کرنا بھی حرام ہے جس کی وجہ سے انبیاء، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی توہین کا شبہ پیدا ہوتا ہو. آگے چل کر فرمایا کہ میرے پیغمبر، ہم نے ان سب سے پہلے، آپ سے پہلے، ان یہودیوں سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، سب سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے جہاں آج مکہ اور بیت اللہ ہے. فرمایا یہاں آ کر انہوں نے میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، بیت اللہ کی تعمیر کی. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے دین کا مرکز تعمیر ہو رہا ہے. اب آپ ذرا خیال رکھنا، وہاں چل کر یہ اگلے رکوع پہ چل کر اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی قوم کی خوشحالی کے لیے 3 بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. کسی بھی قوم کی خوشحالی کتنی باتوں میں ہے؟ اللہ میرے ملک کو بھی خوشحال فرما دے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ یہ دھینگا مشتی کا خاتمہ فرمائے جو چل رہی ہے ملک کے اندر. یہ وطن بڑی مشکلات سے ملا ہے میرے بھائی، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرو اللہ سے. اللہ اس وطن کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، آمین کہو بھائی. یہ ملک ہے تو خدا کی قسم ہمارے سجدے آزاد ہیں. اگر یہ ملک نہ رہا تو ہمارے سجدے بھی آزاد نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کسی بھی مملکت کی خوشحالی کے لیے کتنے اسباب بیان فرمائے؟ 3 اسباب بیان فرمائے. نمبر 1 کہ وہاں امن و امان ہو، جہاں امن ہوگا وہاں خوشحالی آئے گی. نمبر 2 معاشی وسائل بھرپور ہوں، جہاں معاشی وسائل بھرپور ہوں خوشحالی آئے گی. نمبر 3 تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام موجود ہو. تعلیم و یعنی جہالت پہ مبنی کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. نمبر 1 امن و امان ضروری ہے. نمبر 2 معاشی وسائل کی فراوانی ضروری ہے. اور نمبر 3 وہاں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے انہی 3 وسائل کے لیے دعائیں کی ہیں. نمبر 1 دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ابراہیم نے دعا کی یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دینا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکہ کو امن کا گہوارہ بنایا، قیامت تک یہاں امن رہے گا، حتیٰ کہ یہاں دجال جیسا فتنہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اور دوسری دعا فراوانی ہو اچھے وسائل کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس کو امن والا بنانا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا. دنیا میں کہیں بھی کوئی پھل اترتا ہے، کہیں ملے نہ ملے، مکہ کی منڈی میں ضرور ملے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے میرے بھائیوں. اور اس کے بعد آگے چل کے تیسری چیز ہوتی ہے تعلیم و تربیت کا انتظام. یا اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، میں نے مسجد بنا دی، میرے اللہ میں نے دین کا ادارہ تو بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا ایک مدرس، ایک معلم، ایک بہترین امام مسجد کا انتظام فرما دیے. اور وہ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما دیجئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت کی دعائیں ہو رہی ہیں ہزاروں سال پہلے. یعنی بیت اللہ جیسی مسجد بھی اعلیٰ تو اس کا امام بھی کیسا ہو؟ امام بھی اس کے شایان شان و قربان جاؤں. بیت اللہ کی سرزمین بیت اللہ ہوگا اور کلام اللہ کی تلاوت ہوگی، تلاوت کرنے والے میرے آقا ہوں گے. کیا منظر ہوگا میرے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا کی یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ
وہ پیغمبر آئے اور انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کفر سے، شرک سے، برے اخلاق سے پاکیزہ بناتا جائے، ان کی تطہیر کرتا جائے۔ تو میرے بھائیو کتنی چیزوں کا بیان آ گیا۔ جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ مکہ کا شہر یہ ترقی کرے گا، سنگلاخ چٹانوں میں آباد شہر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پوری دنیا کے ایمان والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد آگے چل کر پھر یہ قبلہ جب تعمیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ہجرت کا موقع آ گیا، آپس ہم مکہ سے چلے اور مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں سب یہودی آباد تھے، اب وہاں یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، ان کو یہ بیت اللہ ہضم نہیں ہوتا۔ اب ان کی دلجوئی کے لیے کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میرے پیغمبر ان کی دلجوئی کے لیے کہ ایمان کے قریب آئیں، آپ بھی اسی قبلہ اول کو اپنا قبلہ بنا لیں، کیونکہ کئی انبیاء نے اس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ آپ علیہ السلام نمازیں تو ادھر کو منہ کر کے پڑھ رہے تھے، لیکن دل میں چاہت ہوتی تھی کاش جو میرے بابا ابراہیم نے بیت اللہ بنایا ادھر ہی میرا رخ تبدیل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام بار بار تمنا کرتے اور اوپر دیکھتے کہ جبرائیل کب آئے اور اب آئے کہ اللہ کا حکم لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے پیغمبر آپ کا بار بار اوپر کو چہرہ اٹھانا، رخ انور اوپر کو اٹھانا ہم نے خوب دیکھا ہے میرے پیغمبر، ہم اسی بیت اللہ پہ راضی ہیں جو آپ کی تمنا ہے۔ ہاں جی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف اب رخ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں تھے۔ میرے بھائیو ان کو لطف آئے گا اس جملے پر جو مدینہ دیکھ کے آئے ہیں اور جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے، ذرا ہاتھ بلند کریں کس کس نے دیکھی؟ ماشاءاللہ، مسجد قبلتین، وہاں اب بھی دو محراب اس کے بنے ہوئے ہیں، ایک میں آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، رکوع کی حالت میں تھے، پیچھے صحابہ ہیں کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ رخ انور بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ آپ ہم نماز کی حالت میں گھوم گئے، صحابہ نے ایک دوسرے کو اشارے کی اور پیچھے ہی گھوم گئے۔ قربان جاؤں کسی صحابی نے میرے نبی پر اعتراض نہیں کیا، ایسا اعتماد تھا صحابہ کو میرے نبی پر۔ چنانچہ بیت اللہ تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا۔ اب کیا ہوا؟ یہودی تو اور دشمن بن گئے۔ ان ظالموں نے تحویل قبلہ کی بنیاد پر دو روایتیں 11 یا 14 صحابہ شہید کر دیے کہ تم ہمارے قبلہ کے مخالف ہو، اس لیے تم ہمارے قبلہ کی جانب سے پھر گئے ہو۔ یہ صحابہ شہید کیے۔ اب ایمان والے چونکہ تعداد میں بھی کم تھے، دلوں پہ بڑا ان کے ایک بوجھ آیا کہ یا اللہ بڑی قربانی دے دی ہم نے، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، بڑی قربانی۔ میرے رب نے آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا، میرے پیغمبر ان صحابہ کو بتا دو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میں اللہ کے راستے میں قربانی دے گئے ان کو مردہ مت کہنا، ان شہیدوں کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن میں نے ان کو اتنی اعلیٰ برزخی حیات عطا فرمائی ہے، فرمایا ساری دنیا مل کر بھی ان شہداء کے مقام و مرتبے کو سوچ اور سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ نے دنیا کی عارضی زندگی لے لی، دائمی زندگی عطا فرما دی۔ اس کے بعد میرے بھائی آگے چلے تو پھر وہی اسی رکوع کے آخر میں فرمایا کیوں شہید ہوئے، قصور کیا تھا؟ فرمایا یہی قصور تھا، الہکم الہ واحد، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ قصور تھا کہ وہ کہتے تھے الہ تمہارا ایک الہ، معبود تمہارا ایک معبود ہے۔ فرمایا اسی معبود کی عبادت تم نے کرنی ہے۔ عبادت تین قسم ہے، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ تو یہاں آگے چل کر مالی عبادت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے پیغمبر ان صحابہ سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واشکروا للہ، اور کس کا حق مانا کرو؟ اللہ کا حق مانا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر مالی عبادت یعنی مال میں سے نظر و نیاز اور حصہ کس کا دینا ہے؟ اللہ کا۔ اور اگلی آیت ساتھ متصل ہے اس کے، فرمایا چار بڑے بڑے حرام ہیں، ان سے بچ گئے تو کام ہو گیا۔ کون سا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا مردار حرام ہے، حلال بکری، مرغی، گائے، بھینس، لیکن بنا ذبح کے مر جائے کیا
ہو گئی؟ مردار حرام ہے، والدم بوقت ذبح گلے سے بہنے والا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، اللہ گواہ ہے، باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، منبر رسول پہ ہوں، سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، میں قسم کھا چکا ہوں آپ کی خیرخواہی چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ کی خیرخواہی مقصود ہے، اللہ گواہ ہے، دن قیامت کے یہ میری باتیں آپ کو بہت کام آئیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، میری بات نہیں ہے، یہ اس رب کے کلام کی بات ہے۔ اگر یہ خدا کی وحی کی بات ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے، تو میرے پہ بھی ماننا فرض ہے، آپ پہ بھی ماننا کیا ہے؟ فرض ہے میرے بھائی۔ ہم یہ مت سوچیں کہ آج تک ہم یہ کرتے آئے، سنتے آئے، یہ نئی بات ہے۔ نئی بات نہیں میرے بھائیو، ہمیں پتہ آج چلا، قرآن تو 1400 سالوں سے ایسے ہی تھا۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں بڑی بڑی حرام ہیں، مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز۔ اللہ کے نام کی نظر و نیاز ایمان والوں کا کام ہے، دینی چاہیے۔ منت مانے اللہ کے نام کی، یا اللہ میرے اولاد ہو گئی، تیرے نام کی میں دیگ اتاروں گا، یا اللہ میرا مقدمہ ختم ہو گیا، یا اللہ میں آپ کے نام کے روزے رکھوں گا، یا اللہ اگر مریض کو صحت ہو گئی، میرے اللہ آپ کے نام کا اتنا صدقہ کروں گا۔ یہ اللہ کے نام کی منت ہے، اور ماننا جائز ہے، جائز ہے، بہت افضل کام ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر میرے رب نے اسی مسئلے کو آگے چلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، آیت اگلی پڑھنے لگاؤں، یہ مسئلہ بہت عام ہے چونکہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو علماء یہ مسئلہ جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا چھپاتے ہیں، کیوں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ کچھ ہمیں نذرانے شکرانے مل جائیں، کچھ مال و دولت آ جائے۔ فرمایا حال یہ ہوگا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ نذرانے نہیں کھاتے، پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ مسئلہ سخت ہے، فرمایا جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو مسئلہ چھپانے کی اجازت، یہی دیانت کا معاملہ ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ ان سے اتنا ناراض ہوں گے کہ دن قیامت کے ان سے کلام نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، ان علماء کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ نمبر 4 ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار ہے۔ میرے بھائیو، کیا خیال ہے میں سوچے سمجھے جہنم میں چھلانگ لگاؤں؟ بولتے نہیں ہیں بھائی۔ جب آپ سمجھدار ہیں، آپ جہنم میں نہیں جانا چاہتے، تو جب میرے پاس اس وحی کا میرے پاس خزانہ اور امانت موجود ہے، میں اس امانت میں خیانت کروں گا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو میرے بھائیو، میری ذمہ داری ہے، سارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کریں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ نماز تراویح میں ان آیات کا سننا بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان احکامات کو ماننے، تسلیم کرنے کی اور زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔